السلام علیکم۔ آج کا ہم جو لیکچر ہم نے ریکارڈ کروانا ہے وہ ہمارا ہوگا گوگل پروڈکٹس سے ریلیٹڈ، یعنی آج کا پہلا لیکچر ہم ریکارڈ کروائیں گے گوگل ری کیپچا کے اوپر کہ ری کیپچا کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنے HTML کے اور PHP کے فارمز کے اندر کس طرح انٹیگریٹ کرتے ہیں۔ ری کیپچا بیسیکلی ہمیں اسپیمنگ سے بچاتا ہے یا ڈی ڈوس کے جو اٹیکس ہوتے ہیں، ان اٹیکس سے ہمارے فارمز کو، ہماری ویب سائٹ کو بچاتا ہے، کیونکہ جو ڈی ڈوس کے اٹیکس یا جو جنک اٹیکس ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں انپٹس جدھر جدھر بھی ہماری ویب سائٹ کے اندر ایک کوئی فارم لگا ہوتا ہے یعنی ان انپٹس کے تھرو جو ہیکر ہوتے ہیں وہ اپنے ڈیٹا ہمارے ویب سائٹ میں یا ڈیٹا بیس میں سٹور کروا دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہماری ویب سائٹس کا ہیک ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم ری کیپچر کو یوز کرتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ۔ تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے اپنے پاس ایک HTML کی سیمپل ایک فائل بنائی ہے جس میں ہمارے پاس سمپل سی 3 فیلڈز ہیں: نیم، ای میل اینڈ کمنٹس۔ تو اب اس کے اوپر ہم نے اپنا کیپچا اپلائی کرنا ہے اور اس کو پھر سرور سائڈ سے ویریفائی بھی کرنا ہے۔ یہ سمپل HTML کی فائل ہے اور جو سٹیپس ہم نے فالو کرنے ہیں وہ میں نے رائٹ ڈاؤن کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایک HTML کا فارم بنائیں گے، اس کے اندر جو ہم ایکشن پرفارم کروائیں گے اس کے لیے ایک PHP کی فائل کریٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے جو ہمارا گوگل کنسول ہے ادھر سے اپنے ری کیپچا کے لیے ایک نیا ری کیپچا کریٹ کریں گے اپنی ایک ویب سائٹ کے لیے، نیو ویب سائٹ کے لیے یا کسی بھی ڈومین کے لیے۔ وہاں سے ہمیں سائٹ کی اور سیکرٹ کی ملے گی جو ہم کیپچا اپلائی کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ پھر ہم اپنے کیپچے کو کنفیگر کریں گے اپنے پیج کے اوپر، اور اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہوگا ہم اس کی سرور سائڈ ویلیڈیشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ رزلٹ سکسیسفل ہوتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس میں ہمارے مین سٹیپس ہیں وہ ہیں 3 بیسیکلی۔ سب سے پہلے سٹیپ پہ ہم نے کیپچا کریٹ کر کے کیز جنریٹ کرنی ہے، اور سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے کلائنٹ سائڈ انٹیگریشن کرنی ہے اپنے HTML کے فارم کے اوپر، اور تیسرا سٹیپ ہے جب ہم فارم سبمٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم وہ کیپچا کا رسپانس سینڈ کریں گے جس کو ہم PHP کی فائل میں یا سرور سائڈ پہ اس کو ویلیڈیٹ کریں گے کہ جو رسپانس ہمارا فارم کے ساتھ سینڈ ہوا ہے وہ ویلڈ بھی ہے یا نہیں۔ تو یہ جب 2 سٹیپ سکسیسفل ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا کیپچا سکسیسفل ہے۔ یہ نیچے ایک میں نے بلاک یوز کیا ہے PHP کے لیے، اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے، جس کے تھرو ہم اپنے جو ہماری رسپانس ہوگا کیپچا کا PHP کے اندر اس کو ویریفائی کریں گے اس فنکشن کے تھرو، مطلب کرل کے تھرو۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے HTML کے پیج سے۔ سمپل ایک HTML کا پیج ہے جس میں میں نے بوٹ اسٹریپ یوز کی ہوئی ہے تاکہ ہمارا فارم بیوٹیفلی نظر آئے، اور اس میں ایک نیم کی فیلڈ ہے، ایک ای میل کی فیلڈ ہے اور ایک کمنٹس کی فیلڈ ہے، اور چوتھی ہماری سبمٹ بٹن ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم، سب سے پہلے ہمارا کیپچا پریپیئر کرتے ہیں۔ تو یہ میرے کیپچا کی ویب سائٹ ہے گوگل کیپچا، یا آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے گوگل ری کیپچا ورژن 3 تو وہ آپ کو دے دے گی۔ تو ہم ایڈمن کنسول پہ جاتے ہیں سب سے پہلے، اور ادھر سے اپنا ری کیپچا کا جو نیا پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں، ہر ویب سائٹ کے لیے آپ نے، کیونکہ یہ ڈومین وائز یونیک ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں تو ہر ڈومین کے لیے ایک علیحدہ سے کیپچا ہوتا ہے۔
ہر ڈومین کے لیے نیو کیپچا کریٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ریکیپچا ورژن 3 سے پہلے سمپل ورژن 3 تھا اور اس سے پہلے ورژن 2 تھا جس کے اندر چیک باکس بھی ہوتا ہے. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اب وہ چیک باکسز کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. صرف ادھر ہمارا ایک کارنر پہ کیپچا کا جو امیج ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیپچا اس پیج کے اوپر ایکٹیو ہے. تو ہمارے سٹیپس یہ ہیں. سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم نے یہ جاوا اسکرپٹ کی جو ایک فائل ہے یہ انکلوڈ کرنی ہے ہمارے HTML کے پیج میں. تو جدھر ہمارا ہیڈ کا ٹیگ ہے ادھر میں اس کو پیسٹ کر دوں گا. تو دوسرا سٹیپ ہے کہ جب فارم سبمٹ ہوتا ہے اس وقت ہم نے ٹوکن جنریٹ کروانا ہے. یہ والا جو کام ہے یہ ہم نے اسی کے ساتھ نیچے ہیڈ کے اندر پیسٹ کر دینا ہے. تو ہم اپنے فارم کو ایک نام دیتے ہیں. یہ ٹیسٹ فارم میرے فارم کا نیم ہے. تو اس آئی ڈی کی جگہ پہ یہ میں نے پیسٹ کر دیا. یہ کام کمپلیٹ ہو گیا. اور تیسرا سٹیپ ہم نے کرنا ہے کہ اپنا جو سبمٹ کا بٹن ہے اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ والا پارٹ ہم نے کاپی کر کے ہمارا جو ایگزسٹنگ سبمٹ کا بٹن ہے اس کی جگہ پہ ہم نے اس کو ریپلیس کر دینا ہے. اس کو ہم کمنٹ کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے اس پہ یہ والی کلاس لازمی ہونی چاہیے. اور ادھر یہ والا جو ہے ادھر ہم نے اپنی سائٹ کی پیسٹ کرنی ہے جب ہم اپنا نیو کیپچا کریٹ کریں گے. آن سبمٹ کا کال بیک ہم نے یہ بنایا ہوا ہے, یہ یوز ہو گیا. بس جسٹ سب سے پہلا کام ہم نے کیا کہ اسکرپٹ کی فائل انکلوڈ کی. دوسرا سٹیپ ہم نے جو کیا ہے کہ آن سبمٹ کے اوپر ہم نے اس کو انیشلائز کروانا ہے اپنا کیپچا. جیسے ہی سبمٹ کا بٹن ایکٹیو ہوگا اس ریکیپچا کی کی سے ہمارے وہ فارم کے اندر ایک انپٹ فیلڈ ایڈ کر دیتا ہے جس کے اندر رسپونس ہوتا ہے کیپچا کے ٹوکن کا. وہ جب ہم سبمٹ کرتے ہیں تو جو فارم کا ایکشن ہوتا ہے ادھر ہمیں وہ رسپونس جس طرح نیم, ای میل اور یہ کمنٹس جائیں گے نا, اس طرح وہ کیپچا کا جو رسپونس ہمیں ادھر سے ملا ہے وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا, جس کو ہم بعد میں سرور سائٹ پہ جدھر مطلب ہمارا ایکشن پرفارم ہوگا فارم کا ادھر ہم اس کو پہلے ویریفائی کریں گے رسپونس کو, پھر ہم اس کے بعد ایکشن پرفارم کریں گے فارم کا. تو اس کے بعد ہم آگے اپنے کیپچا کے پیج کے اوپر ہم نے نیو کیپچا کریٹ کیا ورژن 3 کے ساتھ. اس کو میں اپنے کیونکہ میں نے لوکل ہوسٹ کے لیے اس کو یوز کرنا ہے تو میں نے لوکل ہوسٹ اس کا نام رکھ دیا لیبل. فرض کرو آپ نے اس کو کسی اپنی نیو ڈومین کے اوپر اپلائی کرنا ہے جس طرح example.com, تو ادھر کوئی نام تو اس کا کوئی بھی دے دیں, لیکن ادھر ڈومین میں وہ جس طرح example.com یہ آپ کی ایک کوئی بھی ڈومین ہے, تو جس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے یہ لگانا ہے کیپچا ادھر اس ڈومین کا نام لازمی ہونا چاہیے. جس طرح example.com میری ایک ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے یہ والا کیپچا امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس ڈومین کے اندر اس ویب سائٹ کا نام لازمی ہونا چاہیے. تو ادھر ہم ملٹیپل وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈومینس, یعنی ایک ہی کیپچا ہم ملٹیپل ڈومینس کے اوپر اگر امپلیمنٹ کریں تو سب کا ادھر ایڈ ہونا لازمی ہے. اگر ہم فرض کرو ایک ہی کر رہے ہیں تو میں نے صرف ادھر ڈومین کی جگہ پہ لوکل ہوسٹ لکھا کیونکہ میرا لوکل ہوسٹ کا یو آر ایل ہے, یہ میری ڈومین ہے اس ٹائم لوکل کی. تو اگر آپ لائیو کی کسی ڈومین کے اوپر کریں گے جس طرح
فرض کرو کوئی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں، جس طرح یہ ایک ڈومین ہے، ادھر آپ نے اگر یہ امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس طرح یہ والا ڈومین کا نام اونلی آپ نے ادھر سے کاپی کرنا ہے اور جدھر آپ کریٹ کر رہے ہیں ادھر آپ نے اس کو دے دینا ہے. تو اس کے بعد ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اوکے ہو گیا، اس کو اب سبمٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا کیپچا کریٹ ہو گیا. یہ میں نے ٹیمپوریری پرپس کے لیے کریٹ کیا، اس کو میں لیکچر کے بعد ڈیلیٹ کر دوں گا. تو ہمیں جو دو چیزیں ریسیو ہوئی ہیں وہ ہے ہماری سائٹ کی ہے اور دوسرا سیکرٹ کی. اب سیکرٹ کی کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے ایکسپوز نہیں کرنا. ایچ ٹی ایم ایل میں یا جاوا اسکرپٹ کی کسی فائل میں اس کو مینشن نہیں کرنا. اس کو ہم نے کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے اپنے ایچ ٹی ایم ایل میں دینا ہے. اس کو میں نے ایسے ادھر سے کاپی کیا اور جدھر یہ ریکوائر ہے اس جگہ پہ اپنے ایچ ٹی ایم ایل کے فارم کے اندر ادھر اس کو پیسٹ کر دیا. یہ ہماری سائٹ کی ہے. لیکن ہماری جو ہے سیکرٹ کی، اس کو ہم نے کسی بھی ایچ ٹی ایم ایل کے پیج کے اوپر یا جاوا اسکرپٹ کے اوپر کہیں بھی مینشن نہیں کرنا. اس کو آپ نے اپنے نوٹس میں یا کہیں پہ سیکیور فائل میں اس کو کاپی کر کے رکھ لینا ایک دفعہ، تاکہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ڈومین کے لیے آپ اس کو یوز کر سکیں. لیکن اس کو پبلکلی ایکسپوز نہیں کرنا ہوتا. تو یہ اس کو بھی میں ادھر سے کاپی کر لیتا ہوں اور اپنے پاس ایک نوٹس بنا کے اس میں اس کو لکھ لیتا ہوں. یہ ہماری سیکرٹ کی ہے. اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے. تو ہمارا یہ اب اوکے ہے. اب ہم جاتے ہیں ہمارے پیج کے اوپر. دونوں چیزیں ہمیں ریسیو ہوگی. دونوں امپورٹنٹ چیزیں، ایک سائٹ کی ہوتی ہے اور ایک سیکرٹ کی. سائٹ کی ہم نے اپنے ایچ ٹی ایم ایل کے فارم میں یوز کر لیا ہے، وہ 3 سٹیپس کے بعد سائٹ کی امپلیمنٹ ہوگی. اب اس کے بعد ہم نے اس کا ایکشن پرفارم کروانا ہے فارم کا. اب اگر ہم اپنا پیج کھولیں نا، جس طرح یہ والا ایگزسٹنگ پیج ہے، اس کو میں ریفریش کروں تو مجھے ادھر کارنر میں ایٹ لیسٹ وہ جو امیج ہے ریکیپچا کی وہ شو ہونا چاہیے. یہ والا ہمارا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کلائنٹ سائڈ والا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو یہ کیپچا کی وہ سائن ہے جو ہمیں شو ہوتا رہتا ہے کہ اس پیج کے اوپر گوگل کا جو ریکیپچا ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے. تو یہ جو امپلیمنٹیشن تھی یہ صرف کلائنٹ سائڈ کی تھی. مطلب ایچ ٹی ایم ایل کے پیج میں ہم نے صرف وہ لائبریری انکلوڈ کر کے اور اس کو صرف شو کروایا ہے. یعنی جیسے ہی ہمارا پیج لوڈ ہوتا ہے یا بٹن سبمٹ ہوتا ہے تو جو رسپونس ہوتا ہے کیپچا کا ایک یونیک جنریٹ ہو کے، مطلب یہ کام انٹرنیٹ کی مدد سے ہی ہوگا کیونکہ وہ رسپونس گیٹ کرتا ہے گوگل سے اور اس کو ہمارے فارم کے اندر امبیڈ کروا دیتا ہے. تو جب ہم اپنا فارم سبمٹ کرتے ہیں کوئی بھی ڈیٹا فل کر کے، تو جو ہمارا فارم کا ایکشن ہوگا، جس طرح ہمارا ایکشن ابھی فی الحال خالی ہے، ادھر میں اس کو کوئی ایکشن دیتا ہوں. اور اب ہم اپنے پروجیکٹ میں ایک پی ایچ پی کی فائل بھی بناتے ہیں. اب اگر آپ نے گوگل ریکیپچا امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سرور سائڈ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ لازمی ہے. مطلب اس کے لیے پی ایچ پی کا کوڈ ہو یا اے ایس پی ڈاٹ نیٹ ہو یا اور کوئی بھی بیک اینڈ لینگویج ہو، اس کا ہونا لازمی ہے. کیونکہ بغیر سرور سائڈ لینگویج کے ہم اس کو جو سکیور طریقے سے کمپلیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایک پیج ہم نے کریٹ کر لیا ہے ایکشن ڈاٹ پی ایچ پی. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نے اب اپنا ایکشن پرفارم کرنا ہے. جس طرح میں چیک کرتا ہوں جب ہمارا فارم پوسٹ ہوگا تو ہم اپنے پوسٹ کی ویلیوز کو ادھر
आके डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने उस पेज का नाम दे दिया, PHP के पेज का नाम जिधर एक्शन हमारा परफॉर्म होगा। अब हम इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं कोई भी नाम देता हूँ। कोई भी सैंपल ईमेल दी। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया, हमारे पास हमारे ये रिस्पॉन्स आ गया। इसको दोबारा से सबमिट करते हैं एक दफ़ा। तो इसके साथ मैं ना प्री लगा लेता हूँ ताकि हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा सा ये हमारा रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ। तो हमारा मेन मकसद है वो है हमारा इससे जी रिकैप्चा रिस्पॉन्स। ये वो रिस्पॉन्स है जो गूगल रिकैप्चा की तरफ से हमें रिसीव हुआ है, ये वाला। तो जितनी दफ़ा हम इसको सबमिट करते हैं, दोबारा जाके मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो ये रिस्पॉन्स है जो ये हमारा चेंज होता रहता है। जिस तरह ये हमें इस तरह इधर मिला है ना, मैं इसको दोबारा से जाके सबमिट करता हूँ, तो ये वो वाला रिस्पॉन्स नहीं है जो पहले था। तो हर दफ़ा ये चेंज होता रहता है। तो इसके बाद जब हमें रिस्पॉन्स मिल गया, तो फिर हमने सबसे पहले अपने पेज के ऊपर उसको उस रिस्पॉन्स को वेरीफाई करना है। तो हम PHP का कर्ल के थ्रू उसको वेरीफाई करते हैं। जिस तरह ये हमारा वो फंक्शन है, कर्ल का फंक्शन है, जिसमें हमने एक URL देना है जिधर से हम उस रिस्पॉन्स को वेरीफाई करते हैं। वो URL हमें मिलेगा इधर से, उसके वेरीफाई स्टेप 3 है, उसको सर्वर साइड पे जो वेरीफाई करते हैं। तो इधर इसका हमें एक एंड पॉइंट मिलेगा, वो हमने उसके अंदर देना है। ये साइट वेरीफाई, ये मैंने इधर से कॉपी किया, ये हमने URL में दे दिया। और उसके बाद हमारा इसमें जो डाटा होगा, सबसे पहले सेक्रेट है एक, पहले नंबर पे सेक्रेट है, और दूसरे नंबर पे इसने हमें इधर बताया होगा ये सेक्रेट है, और दूसरे नंबर पे रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स का पैरामीटर दिया पोस्ट के अंदर, ये दोनों चीज़ें हमने देनी है। तो रिस्पॉन्स के अंदर हमें क्या मिला है, गूगल रिस्पॉन्स वो ये होगा। ये हमने अभी जो ये वाला जो पैरामीटर है हमें पोस्ट में मिला है वो ये है, ये गूगल का रिस्पॉन्स है। ये हमने दूसरा पैरामीटर में देना है जो सेक्रेट है। सेक्रेट के लिए भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। सेक्रेट हमने अपने नोट्स में सेव किया था, उसको ऐसे ही कॉपी करना है। सेक्रेट को हम इधर यूज़ करते हैं बैक एंड वेरिफिकेशन के लिए। तो जो साइट की है उसको हम क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो सेक्रेट की होता है उसको हम बैक एंड जो रिस्पॉन्स वेरिफिकेशन है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इधर हम अगर इसको देंगे अपनी सेक्रेट की को, तो ये एक्सपोज नहीं हुई, क्योंकि ये PHP का कोड है। PHP के कोड में कोई भी डाटा आपका एक्सपोज नहीं होता जब तक हम उसको खुद डिस्प्ले ना करवाएं। तो हमारे ये कोड में सेक्रेट लिखा हुआ है, ये हमने इसके पोस्ट वेरिएबल में दे दिया। अब ये जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव होगा, इसको हम अब चेक करते हैं दोबारा।
اسی رسپانس کو میں نے ایک دفعہ سبمٹ کیا تو یہ رسپانس ہمیں گوگل ریکیپچا کی جو ویریفائی والی اے پی آئی ہے ادھر سے ملا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ٹائم آؤٹ ہو چکا ہے یا یہ ڈپلیکیٹ ہو چکا ہے کیونکہ یہ دوسری دفعہ سبمٹ ہوا ہے نا. تو اب اس کو ہم دوبارہ پرفارم کرتے ہیں. ہم اپنے پرفارم کے اوپر آ گئے. یہ میں نے سبمٹ کا بٹن کلک کیا. سبمٹ کا تو ہمیں اس کے اندر سکسیس ٹرو ہے اور اس کے بعد یہ اس کی ڈیٹ ہے. ہوسٹ نیم ہمارا لوکل ہوسٹ ہے. یہ لوکل ہوسٹ یعنی یہ ہوسٹ نیم ہے ہمارا, ہم ادھر سے ویریفائی ہوتا ہے. یعنی جو ہمارا گوگل ریکیپچا پہ ہم نے ڈومین پاس کی تھی نا ان کو, وہ ادھر سے وہ اس کو لے کے آتا ہے. یہ اس کا رسپانس ہے. ہم اپنے مین پیج پہ جاتے ہیں. یہ ہمارا اس کا ایڈمن کنسول ہے. ادھر ہمیں لسٹ ہو رہی ہوتی ہیں ساری. ہم اس کے اگر مین پیج پہ جائیں نا, یہ ہمارا ایڈمن کنسول, اور یہ ادھر اس کے وہ شو ہو رہا ہے ہمارا ڈاٹا. اور یہ کدھر گیا, یہ ہماری ریکیپچا کیز ہے. یہ ہماری 2 ڈومینز اس وقت سیٹ ہوئی تھی. چلو اس کو بعد میں سرچ کریں گے. فی الحال ہم ادھر اپنا سارے اسٹیپ ایک دفعہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یہ رسپانس ہمیں ریسیو ہو گیا ادھر. تو اب اس رسپانس کے آگے ہم چیک کریں گے یہ والا جو سکسیس والا ویریبل ہے نا, رسپانس کے آگے اس کو ہم ایسے یوز کریں گے آبجیکٹ. یہ والا ہم ادھر سے ایلیمنٹ کاپی کر لیتے ہیں. یہ سکسیس, اگر اس کو ہم چیک کریں گے اف کے اندر, اف یہ سکسیس ایکول ٹو ہے, ہمیں اس کے اندر جو یہ ٹرو بولین ملا ہے, اس کو اسٹرنگ نہیں ہے یہ ہے, اگر یہ ٹرو ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو گوگل اور ادھر ہم نے جو فارم سبمٹ ہوا ہے فارم سبمٹ کا جو آپریشن ہے وہ پرفارم کرنا ہے. اور ایلس میں ہم نے اس کو بتانا ہے کہ گوگل کیپچا کی جو ویریفیکیشن ہے وہ فیلڈ ہو چکی ہے. ویریفیکیشن یہ والا سٹیپ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تو ادھر اس اف کے اندر یعنی ٹرو کنڈیشن کے اندر ہمیں جو بھی ڈیٹا ہمارا ریسیو ہوا تھا, فرض کرو یہ والا ہے, تو یہ ہم نے ادھر پروسیس کروانا ہے. اور ایلس کے اندر ہم نے شو کروانا ہے
کہ ہمارا گوگل کا جو رسپانس ہے وہ فیل ہو گیا ہے. اتنا سا کام تھا. تو اس کے بعد ہم نے اس کو ریڈائریکٹ کر دینا ہے واپس ہمارے HTML کے فارم کے اوپر. یہ ہمارے وہ سارے سٹیپس تھے. تو اس کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں. اس کو میں سبمٹ کرتا ہوں تو یہ نیا رسپانس ہمیں ملا. اس کا مطلب جب یہ سکسیسفل ہوا ہے اسی وقت یہ میرا جو ڈیٹا میں نے اس کے اندر ڈالا تھا اس ایف کے اندر تو یہ والی لائن ایگزیکیوٹ ہوگی. تو یہ سٹیپس تھے گوگل ریکیپچا کے. سب سے پہلے ہم نے اس کی لائبریری انکلوڈ کرنی ہے. دوسرے سٹیپ پہ یہ والا سٹیپ کرنا ہے, ایک کال بیک فنکشن پریپیئر کرنا ہے آن سبمٹ کے بٹن کے اوپر. تو جیسے ہی آن سبمٹ کا بٹن کلک ہوگا سبمٹ کا تو یہ والا کال بیک فنکشن ہٹ ہوگا. تو اس کے اندر پھر ہم نے گوگل کیپچا کا رسپانس بھی پاس کر دیا اسی بٹن کے اندر. اس کے اندر ہم نے اپنی سائٹ کی پاس کرنی ہے اور یہ ایکشن پرفارم ہو گیا سبمٹ کا. تو اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. یہ ہمارا ویزیبل گوگل ریکیپچا 3 ہے. اگر فرض کرو اسی کو ہم نے انویزیبل میں کنورٹ کرنا ہو, گوگل تو انویزیبل میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, وہ ہمیں ایک ایٹریبیوٹ دے گا اور وہ ہم نے صرف ادھر اپلائی کر دینا ہے. جس طرح یہ ہے ڈیٹا سائز انویزیبل, ڈیٹا ایکشن ہے. اس کے ساتھ میں نے یہ والا پیرامیٹر پاس کر دیا اور پھر ہم اپنا پیج ریفریش کر کے دیکھتے ہیں. یہ گوگل ریکیپچا, ایک منٹ, اس کو کس طرح کرنا ہے. سائٹ کی دی آن سبمٹ, اس کو ایک علیحدہ سے ڈیو کے اندر رکھنا ہم نے. یعنی یہ والا بٹن ہم نے دوبارہ ویسے ہی کر دینا ہے اور جو ڈیو اس نے دی ہے اس ڈیو کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے. کی ادھر دے دی اور اوپر والا کام ہم نے ختم کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیپچا شو ہو رہا ہے کہ نہیں. تو یہ ہمارا ریکیپچا کا جو ایکشنز تھے سارے وہ کمپلیٹ ہو گئے. اگر ہم نے اپنا بٹن اس کی اوریجنل حالت میں لے کے آنا جس طرح پہلے تھا فارم کا, تو یہ والی کلاس ہم اس کے ایگزسٹنگ کلاس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. یہ ہے. تو آج کے پہلے لیکچر میں ہم نے اپنا کیپچا والا سارا ٹیسٹ کیا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ لیکچر میں ہم گوگل میپس اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ کہ گوگل میپس کو ہم کس طرح انٹیگریٹ کرتے ہیں, اس کے پلیسز کے APIs کو اور ایڈریس وغیرہ کو کس طرح فائنڈ کرتے ہیں. تو جو پلیسز کی API ہے اس کے بعد ایڈریس سرچ کرتے ہیں ہم اور اپنا لینگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ وغیرہ وہ نکالتے ہیں اور اس پہ گوگل میپ کے اوپر ہم اپنے کسٹم آئیکن وغیرہ شو کرواتے ہیں. وہ کس طرح کروائیں گے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کو پریپیئر کریں گے. تو جو گوگل ریکیپچا ہے اگر اس میں کوئی کوشچن وغیرہ ہو تو آپ مجھے اپنے اس پوسٹ کی کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یا واٹس ایپ وغیرہ بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.